بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے پیارے معزز سامعین، ناظرین، آج جس نظم کا میں نے انتخاب کیا ہے اس کے وضاحت کرنے کے لیے اور اپنی کاوش اس میں شامل کرنے کے لیے وہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ضرب کلیم کتاب کا نام ہے، ضرب کلیم، اس میں سے یہ ایک نظم ہے اور نظم کا عنوان ہے زمانہ حاضر کا انسان۔ تو یہ زمانہ حاضر کے انسان میں علامہ رحمۃ اللہ علیہ یوں فرما رہے ہیں: عشق ناپید و خرد میں گزدش صورت مار، عقل کو تابع فرمان نظر کر نہ سکا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ عشق ناپید و خرد میں گزدش صورت مار، اس میں یہ پرشین لینگویج کا، فارسی زبان کا استعمال ہے اس فقرے میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو عشق ہے وہ سر دست دستیاب نہیں ہے، وہ کہیں پر بھی پیدا ہوتا ہوا ہی نظر نہیں آ رہا، اور خرد سے مراد ہے عقل، دانش، لاجک۔ میں گزدش، اس کا مطلب ہے ڈنک مارنا، بائٹ کرنا، اور صورت مار، صورت سے مراد ہے کہ جیسے کہ، اور مار پرشین لینگویج میں، فارسی میں کہتے ہیں مار سانپ کو یا اژدہے کو۔ تو اس سینٹنس کا ترجمہ یوں بنتا ہے کہ سر دست عشق جو ہے وہ کہیں پر نظر نہیں آتا، اویلیبل نہیں ہے، اور عقل جو ہے وہ انسانوں کو ایسے ڈس رہی ہے جیسے کہ سانپ ڈستا ہے، کہ انتہائی تکلیف دہ اور انتہائی نقصان دہ۔ اور یہ کیوں ہے کہ انسان جو ہے وہ عقل کو تابع فرمان نظر کر نہ سکا، کہ جو عقل ہے وہ ڈومینیٹ کر گئی ہے، وہ سبقت لے گئی ہے، اور جو انسان ہے اس کو اپنی بصیرت کے تحت یا ماتحت نہیں کر سکا۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ جس انسان نے ستاروں کی اور سیاروں کی ساری روانگی اور ان کے سفر کی جو رستے ہیں، ان کے آربٹس ہیں، ان کو تو تلاش کر لیا ہے اور اس میں کامیاب ہو گیا ہے، لیکن اپنے افکار سے مراد یہاں پہ انسان کا جو ضمیر ہے، اس کی اپنے ضمیر سے دوری جو ہے، اس کا المیہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے شعر میں بیان فرما رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے ضمیر کی دنیا میں تو سفر نہیں کر سکا، اپنے من کی دنیا میں سفر نہیں کر پایا، اور وہ ستاروں کی گزرگاہ کا متلاشی ہے اور اس کو ڈھونڈتا ہے، اور ڈھونڈنے میں کچھ کامیاب بھی ہو گیا ہے۔ اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا، کہ وہ اپنی حکمت اور دانائی کے معاملات میں اور اس کے خمدار پیچوں میں وہ اس طرح سے الجھ گیا ہے اور اس طرح سے انوالو ہو گیا ہے کہ وہ اس کو نفع اور نقصان کے معاملات سے وہ بالکل ماورا ہو کے، تو بس وہ اپنی حکمت کے جو گورکھ دندے ہیں اسی میں الجھ گیا ہے اور اسی میں وہ مصروف ہو گیا ہے۔ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، کہ وہ انسان جس نے سورج کی شعاؤں کی جو دو کوالٹیز ہیں، ایک ہے لائٹ اور دوسری ہے اس میں انرجی، تو دونوں چیزیں جو ہیں وہ تو انسان نے اپنی گرفت میں لے لی ہیں، اپنے کنٹرول میں لے لی ہیں، جس کو سولر انرجی کہتے ہیں، لیکن کہ جو انسان کی اپنی زندگی ہے،
ज़िंदगी की शब तारीख से मुराद ये है कि जो जहाँ पर ज़मीर सो गए हैं, इंसान जो है वो इंसानों को वो एक और शेर है कि जिसमें कहा गया कि ये कहकर कर दिया है बंद सांपों को सपेरों ने, ये इंसानों को इंसानों से डसवाने का मौसम है। तो वो ये वाली बात है कि जो इंसान अपने एक दूसरे पर कंट्रोल करने के लिए, एक दूसरे पर बाजी ले जाने के लिए इंसान अपने ज़मीर को मार चुका है और वो कत्लो गारत गरी में इस तरह से मसरूफ़ हो गया है कि वो ज़िंदगी की शब तारीख बन गई है। और शब तारीख को तो वो सहर कर ना सका, उसमें रोशनी पैदा नहीं कर सका। वो तारीख की रातें रह गई हैं इंसान की ज़िंदगी की, और उस सूरज की शुआओं को उसने बड़े शौक़ से गिरफ़्तार कर लिया है। तो अब मोहतरम मैं आता हूँ इसकी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन के लिए। इश्क ना पैदो खिरद में गजदश सूरत मार। Ishq is the superlative degree of the word love. So the love at its extreme is called ishq. Napad is not available, is hidden or not visible. Khirad, it means wisdom, logic. Magdash, it means to bite or to sting. Surate Mar, like a serpent, like a snake. So this sentence, it is a Persian language sentence. Allama says that, first of all, I would like to narrate that Allama Iqbal has used the third person singular form of the speech in this poem. He says that the Ishq Napad, love, and in its superlative degree, in its extreme, in its climax, is not available at the moment, and the wisdom and logic is prevailing upon, and it is biting the human nature as if it is a serpent or as if it is a snake. अक्ल को ताबे फरमान नज़र कर न सका. It is dilemma that man has failed to take control over the wisdom, over the logic through its insight. But insight is now at the lower ebb, and the wisdom is at the upper ebb. ढूंढने वाला सितारों की गुज़रगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफ़र कर न सका. Allama says that the man, as a humankind, has got the roots and the ways of movements of the stars, but has failed to go through his own personal conscience and his own personal thinking and thoughts. अपनी हिकमत के खमो पेच में उलझा ऐसा, आज तक फैसला नफ़ा व ज़रर कर न सका. Allama says that the man has engaged and entangled into the puzzles and intricacies of his wisdom, and he is not that much conscious of actual loss and actual sense of gains or sense of profit. So it is dilemma of the humankind. जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी की शब तारीख सहर कर न सका. Iqbal laments the situation. He says that man is so much advanced in his wisdom and in his inventions and in his discoveries that he has taken control of the sun's rays and its light rays, but has failed to make any arrangement of enlightenment of his own dark life or dark side of his mind. So he is lamenting on the situation that the people have become so selfish to gain their
to gain their profits, they kill the other people, they injure the other people, they injure the people not only physically, they injure the people, they injure their feelings. So Lama is very upset because of the modern person's advances and his inventions and discoveries. He says we should more consider our insight rather than our physical and platonic affairs of the things. Thank you so much. Inshallah, see you soon. Bye bye. Assalamu alaikum.